اوپر جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ البتہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چند بے وقوف لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سفیر جو نہ شکل سے کسی ملک کا سفیر لگ رہا ہو، کوئی بنگی چرسی اٹھ کے کہے کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، تو امریکہ اعلان کرے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں کرے گا، کہے گا یہ بنگی چرسی کی کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے۔ لیکن کسی کی پرسنالٹی ایسی ہو جس سے لگے کہ یہ امریکہ کا سفیر ہو سکتا ہے، وہ اگر غلط بیانی کرے گا تو امریکہ کہے گا بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مذہبی اسکالر اگر لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دے، دو نمبری کرنا شروع کر دے، تو اللہ اسے بھی پنپنے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب ہے، آخری دین ہے اسلام، اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ظاہر کیے گئے نا، نبی کے دور واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے ہوں گے انہیں آپ کی صداقت پر کتنا یقین ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر نہیں بنا تھا اس وقت۔ جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پہ بیٹھے، تو اس حدیث کے مختلف صحابہ روایت کرتے ہیں، کیونکہ اس منظر کو ایک نے نہیں دیکھا، متعدد صحابہ نے دیکھا کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کو ایسے سینے سے لگایا جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کے تھپکیاں دے کے خاموش کرتی ہے، ایسے آپ نے اس کو خاموش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جو بے جان چیزیں ہیں نا، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے۔ وہ کس نوعیت کا شعور ہے، کس نوعیت کی سینس ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کائنات کی حقیقی باریکیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تو سائنسدان کہتے ہیں نا ہم اتنا جان لیا، جتنا جانتے ہیں نا اس سے اور آگے چیزیں کھڑی ہوتی چلی جاتی ہیں اور سوالات کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس پر بڑی بحث ہوتی تھی کہ مادے کو اگر توڑا جائے تو کیا کوئی آخری میں ایسا ذرہ آئے گا جس کو مزید نہ توڑا جا سکتا ہو؟ اب اگر آئے گا ایسا ذرہ جس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا تو پھر آخری ذرہ تو نہ ہوا نا، وہ یعنی پھر وہ آخری ذرہ ہو گیا اگر مزید توڑا نہیں جا سکتا، اور اگر توڑا جا سکتا ہے تو پھر وہ آخری نہیں ہوا۔ یہ بڑے پہلے زمانے کے سائنسدانوں کی اس پہ کئی سال مناظرے بحثیں چلی ہیں۔ اب جب خوردبینیں ایجاد ہوئیں تو انہوں نے کہا بھائی مادے کا جو آخری ذرہ ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے، وہ یعنی مالیکیول تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا وہ حصہ جس میں اس کی ساری خصوصیات ہوں، لیکن وہ آخری ذرہ نہیں ہے۔ مالیکیول کہتے ہیں نا، کوئی بھی جیسے پانی کا ایک مالیکیول ہے تو آپ پانی کو توڑتے چلے جائیں، توڑتے چلے جائیں، توڑتے چلے جائیں، آخر میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ آ جائے گا نا، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کا۔ تو یہ جو ملاپ ہوگا، اب یہ پانی کا آخری ذرہ ہے، اس میں پانی کی ساری خصوصیات ہیں، اس کو مزید توڑیں گے تو یہ پانی کے علاوہ کچھ اور بن جائے گا نا بھائی، مزید توڑیں گے تو آکسیجن الگ اور ہائیڈروجن الگ، تو وہ تو نئی چیز بن جائے گی۔ لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آخری ذرہ ہے، ذرے میں تو پھر جب آپ آکسیجن کو توڑیں گے تو وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کا ایک الگ سے نظام ہے۔ تو توڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور الجھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے سوالات حل نہیں ہو رہے بلکہ اور مزید بڑے سوالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا بھئی۔ تبھی بعض سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنا اس کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، ہماری الجھن ختم ہونے کے بجائے اتنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی سوال کا کسی کے باپ کے پاس اب تک جواب نہیں ہے۔ اب میں دبے پہ آ گیا ایک دم شروع میں ہی، ورنہ میں آخر میں آتا ہوں باپ دادا پہ۔ بیان تو میرا شروع سے چلتا ہے، آخر میں باپ دادا پہ آتے ہیں۔ کسی کے باپ کے پاس نا کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، الجھن ہے مزید ہے۔
تو پہلے یہ الجھن تھی کہ بھئی یہ ایٹم کا آخر میں کیا ہوگا, تو بھئی خوردبین ایجاد ہو گئی, اب الجھنیں ختم ہونے والی ہیں. اب یہ الجھنیں کیا ہو جائیں گی, ختم. ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. جب اس کو توڑا تو بھئی یہ کیا الیکٹران ہے, پروٹون ہے اور نیوٹرون ہے. اچھا چلو اس کو مزید توڑتے ہیں, وہ الیکٹران کمبخت ایک جگہ ٹکے گا تو پڑھیں گے نا اس کو, یہ ہے کیا. وہ الیکٹران جو ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے کہ وہ ٹکے گا تو ہم اس کے بارے میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا, کمبخت تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھ تو صحیح, پھر میں تجھ سے پوچھوں گا نا تو کیا چاہتا ہے. جیسے ایک آدمی کو شک ہو گیا نا کہ میں بندر ہوں, ڈاکٹر کے پاس گیا, مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترے گا تو پوچھوں گا نا, علاج کروں گا نا, تو پنکھے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو نیچے تو اتر, نبض چیک کرا اپنی. تو وہ الیکٹران کی سپیڈ اتنی تیز کر کے وہ حرکت کر رہا ہے. تو بس یہاں کے سوال کا جواب کیا ہو گیا, بھئی ہمیں نہیں پتا, اتنا تو ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن یہ ایک عجیب ہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں کائنات کے ذرے کو جب بھی آپ توڑتے ہیں تو اس میں بھی موومنٹ ہے. اچھا الیکٹران کو کہہ دیا اس پہ نیگیٹو ہے. یہ نیگیٹو کیا ہوتا ہے بھائی اصل میں نیگیٹو وہ ہوتا ہے جو پازیٹیو نہ ہو, پازیٹیو کے کیا مقابلے میں ہو. اچھا پازیٹیو کیا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کرو, جو نیگیٹو کے اپوزٹ. بالکل وہی لطیفہ ہے, آمنے سامنے رہتے ہیں ہم دونوں. بھائی تو کہاں رہتا ہے اس کے سامنے, وہ کہاں رہتا ہے میرے سامنے, دونوں کا آمنے سامنے. ابے تم دونوں کہاں رہتے ہو, اب یہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ, نہیں ہو سکتا. تو اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر, اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر. آگے پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہو, یعنی جیسے کائنات کی وسعتوں میں غور کر رہے ہیں, ختم کرنے کے بجائے الجھنیں بڑھا رہی ہیں کہ یار اب شاید کوئی آسمان شاسمان آ جائے اور ٹکے ہم کسی جگہ. بھائی پہلے تو انسان دیکھتا تھا نا یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں, اس نے کہا ستارے سے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا, تو خوردبین ایجاد ہو گئی تو بڑی خوش ہوا ہوگا کہ یار اب ستاروں سے اوپر کچھ ہمیں اب نظر آئے کہ بس یہاں تک اینڈ ہے. تو وہ بھائی وہ جتنی دریافت ہوتی چلی جا رہی ہے, اتنے وہ آگے کہکشائیں, اتنی کہکشائیں, پھر اتنی کہکشائیں. ہماری گلیکسی اس گلیکسی کا ایک حصہ ہے. پہلے ہم نے اپنی گلیکسی دریافت کی, ہم نے کہا بھائی ہم تو بہت بڑا جہان ہے, پھر پتہ چلا ہماری گلیکسی تو بہت ساری گلیکسیوں کا ایک حصہ ہے. اچھا چلو ہماری گلیکسی بہت ساری گلیکسیوں کا ایک ذرہ ہے, تو وہ ہم اس پوری گلیکسی کو ایک کالونی کہہ لیتے ہیں جس کا ہماری گلیکسی ایک ذرہ ہے. تو پتہ چلا یہ پوری گلیکسیاں پھر کسی اور گلیکسی کا ایک, ایسے جیسے کائنات ایک انڈا موڑ پہ چائے کا چھوٹا سا ہوٹل کھلا ہوا ہے, یوں اتنی بڑی بڑی گلیکسیاں جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے, وہ کیا نکلی آخر میں, اس کائنات کے مقابلے میں ایک سائیڈ میں نا کوئی چھوٹی سی چیز اللہ نے بنا کے ڈال دی ہو. تو سائنس کے پاس, اچھا میڈیکل سائنس کا بھی ایسے ہی ہے, جتنا انسان کی جس چیز کو بھی چھیڑا ہے نا انسان نے, مسئلہ حل ہونے کے بجائے کیا ہوا ہے, بڑا ہے. تبھی تو قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے, لہذا زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہے, اللہ ہم علم حاصل نہ کریں, اللہ نے کہا علم حاصل کرو, خدا سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. جو خدا کہہ رہے ہیں نا وہ اس کو فالو کرو, اپنے علم کو اس خدائی تعلیمات کے نیچے رکھو, اس سے آگے مت نکلو. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں؟ جیسے بیٹے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا, ابا پی ایچ ڈی ہیں, بیٹے نے میٹرک کیا, تو اب ابا کو پڑھانا شروع کر دیا. تو ابا کیا کہے گا, بیٹا میں نے فلاں سن میں میٹرک کیا تھا, اس کے بعد میں 20 سال مزید پڑھتا رہا ہوں, پڑھاتا رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے تجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے, لیکن باپ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا.